الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الذات والصفات وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا وقال تبارك عليه تعالى إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون إلا الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
بڑی ہی عاجزی اور انکساری کے ساتھ رب ذوالجلال والاکرام کے دربار کے اندر دعا ہے کہ اللہ کریم مجھ عاجز کو حق اور سچ بولنے کی، قرآن اور سنت کے مطابق سمجھا سکنے کی، اور اللہ کریم آپ حضرات کو سننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے سنانے کے بعد، آپ حضرات کے سننے اور سمجھنے کے بعد اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ عید الاضحیٰ کے دن قریب آ رہے ہیں۔ عید کے ان دنوں کے اندر یہ جو 3 دن عید کے ہوتے ہیں، مسلمان لوگ جن بندوں کو اللہ رب العزت نے طاقت دی ہے، جن بندوں کو اللہ رب العزت نے توفیق دی ہے، وہ اس عید پر اللہ کے پاک پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرتے ہیں۔ تو اسی نسبت سے چونکہ آخرکار ہم مسلمان ہیں، ہم نے اللہ کے خلیل کی سنت کو زندہ کرنا ہے۔ اس سنت کو زندہ کرنے سے پہلے ہم نے اللہ کے خلیل کا نظریہ اور عقیدہ دیکھنا ہے کہ بھائی جس ہستی کی ہم سنت ادا کر رہے ہیں، آیا اس ہستی کا عقیدہ کیا تھا؟ اگر میرا عزیز میرا اور آپ کا عقیدہ اس ہستی کے عقیدے کے مطابق ہوا، پھر ہمارا یہ اللہ کے راستے کے اندر اپنا مال قربان کرنا دنیا کے اندر بھی کامیابی کا ذریعہ بنے گا اور آخرت کے اندر بھی کامیابی کا ذریعہ بنے گا۔ اور اگر ہمارا عقیدہ اور ہمارا نظریہ اس پیغمبر کے عقیدے کے مطابق نہیں، جو اس پیغمبر نے اپنی قوم والوں کے سامنے اعلان کیا تھا، اس اعلان کے مطابق اگر تیرا اور میرا عقیدہ نہیں، تو اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں یہ مال قربان کرنے کا تجھے اور مجھے کوئی فائدہ نہیں۔ کیوں؟ کہ ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کی سنت کو ادا کر رہے ہیں، اور سنت پر عمل کرنے کا ثواب اور اجر تب ملے گا جب ان کے مسلک کے ساتھ پیار اور محبت ہوگی۔ تو اللہ کریم نے قرآن کے اندر کئی مقام پر اپنے خلیل کا تذکرہ کیا، کئی مقام پر اللہ کے پیغمبر نے اللہ کریم نے اپنے پیغمبر کا ذکر کیا۔ کیوں؟ کہ مکہ والوں کا دعویٰ تھا کہ ہم ابراہیمی ہیں، ادھر یہودی اور عیسائی کہہ رہے ہیں کہ ہم ابراہیمی ہیں، ادھر مکہ والے کہہ رہے ہیں ہم ابراہیمی ہیں۔ تو اللہ نے قرآن بنا کر اپنے پیغمبر پر نازل کیا اور فرمایا مکہ والو میرا قرآن پڑھ لو، میرے پیغمبر حضرت ابراہیم کا عقیدہ یہ تھا، میرے پیغمبر کا نظریہ یہ تھا، میرے پیغمبر کا مسلک یہ تھا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنی، اور تم نے تو بیت اللہ کے اندر 360 عبادت کے لیے بنا کر رکھی ہوئی ہے۔
اللہ اکبر۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر۔ اللہ کریم نے میرا عزیز 16ویں پارے کے اندر سورت مریم ہے، 5واں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ، آئے میرا پاک پیغمبر، یہ جو اپنے آپ کو ابراہیمی کہلوانے والے ہیں، اپنے آپ کو خلیلی کہلوانے والے ہیں، میرا پاک پیغمبر وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، میں اللہ نے جو آپ کے اوپر کتاب نازل کیا ہے، اس کتاب کے اندر میرے پیغمبر کے تذکرے موجود ہیں، اس کتاب کے اندر میرا پاک پیغمبر میرے خلیل کا عقیدہ موجود ہے، اس کتاب کے اندر میرا پاک پیغمبر میرے خلیل کا عقیدہ اور نظریہ موجود ہے۔ کون سا؟ اللہ کریم تیرا ابراہیم پیغمبر۔ اللہ کریم فرماتے ہیں انہو کان صدیقا نبیّا، جو سچا میرا پیغمبر تھا۔ اب میرا پیغمبر ان کے سامنے میرے پیغمبر کے واقعات بیان کریں، میرے پیغمبر کا قصہ بیان کریں، اور میرے پیغمبر کا عقیدہ ان لوگوں کو بتائیں۔ اگر واقعتاً اس عقیدے کے مطابق ان کا عقیدہ ہے، پھر تو ظاہر بات ہے یہ ابراہیمی ہے۔ لیکن اگر میرا پیغمبر اور ہے بھی یہی کہ ان کا عقیدہ حضرت ابراہیم کے عقیدے کے مطابق نہیں، جب حضرت ابراہیم کے عقیدے کے مطابق عقیدہ نہیں، اس وقت یہ ابراہیمی اور خلیلی بھی نہیں بن سکتے۔ بالکل اسی طریقے پر آج ہم اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، اسی طریقے پر آج میرا عزیز ہم اپنے آپ کو محمدی کہتے ہیں۔ لیکن اگر بات آئے میرے نبی کی سنت کی، اگر بات آئے میرے نبی کے طریقے کی، اور اگر بات آئے میرے نبی کے عقیدے کی، تو سب سے بڑا الزام کہ ولیوں کے گستاخ ہیں، یہ تو وہابی بن گئے ہیں۔ بھائی اس وقت مشرکین مکہ نے کہا تھا ہم ابراہیمی ہیں، اللہ نے فرمایا پڑھو قرآن، پڑھو قرآن، قرآن کے اندر میرے ابراہیم کی زندگی موجود ہے۔ اگر تمہارا نظریہ، تمہارے اعمال حضرت ابراہیم کے نظریے کے مطابق ہوئے تو ابراہیمی، اگر ابراہیم کے نظریے کے مطابق نہیں تو پھر آپ کو ابراہیمی کہلوانے کا حق نہیں۔ اور یہی چیز میں اکثر درس قرآن کے اندر کہا کرتا ہوں کہ قرآن کو سمجھ لو، قرآن کا ترجمہ پڑھ لو۔ جس وقت قرآن کا ترجمہ پڑھ لو گے، سمجھ لو گے، اس وقت تمہیں پتہ چل جائے گا کہ ہمارے نبی کا عقیدہ کیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آج کل یہ اپنے عوام کو، اپنے مقتدیوں کو قرآن کا ترجمہ نہیں سکھاتے۔ جس وقت انہیں پتہ ہے کہ قرآن کا ترجمہ ان جاہلوں کو آ گیا، ہم تو یہی کہتے ہیں انہیں کچھ پتہ نہیں۔ اگر قرآن کا ترجمہ انہیں آ گیا پھر ہماری روزی بند ہو جائے گی، پھر ہمارے نذرانے بند ہو جائیں گے۔
اللہ اکبر۔ کیوں کہ جس وقت اللہ کے پیغمبر نے اعلان کیا تھا اپنی نبوت کا، مسئلہ سمجھایا تھا، اس وقت اللہ کے پیغمبر کا ساتھ دینے والے کوئی مولوی نہیں تھے۔ حالانکہ اس وقت مولوی موجود تھے، بنی اسرائیلیوں کے، یہودیوں کے اندر بھی تھے، عیسائیوں کے اندر بھی تھے، سب سے زیادہ ایمان لانے والے عام لوگوں میں سے تھے۔ کیوں؟ انہیں مسئلے کا پتہ چل گیا تھا۔ اگر آج ہمیں مسئلے کا پتہ چل جائے تو ظاہر بات ہے، مجھے اگر پتہ چل جائے کہ قرآن نے یہ حکم دیا، قرآن کے اندر یہ بیان ہے، میرا دماغ خراب ہے، دنیا کی کتابوں کی طرف جاؤں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا میرا پاک پیغمبر وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اے میرا پاک پیغمبر میرے خلیل کا ذکر کر، میرے ابراہیم کے تذکرے کر میرا پاک پیغمبر۔ کون سا اللہ تیرا پاک پیغمبر؟ اللہ کریم فرماتے ہیں یا ابت لم تعبد ما لا یسمع۔ وہ پیغمبر، وہ اللہ کا خلیل ہے میرا پاک پیغمبر، جس اللہ کے پیغمبر نے اپنے باپ کے سامنے اللہ کی توحید کا اعلان کیا۔ واہ میرے اللہ، واہ میرے اللہ، عجیب نظام ہے۔ ایک طرف میرے اللہ تیرا ایک اکیلا پیغمبر ہے، اور دوسری طرف میرا اللہ پورا کا پورا خاندان ہے، کنبہ اور قبیلہ جو ہے میرا پاک پیغمبر سارے کے سارے بتوں کی عبادت کرنے والے ہیں۔ اپنا باپ بھی میرا عزیز جو ہے بتوں کی عبادت کرنے والا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ جو ہے صرف بتوں کی عبادت نہیں بلکہ بت بناتا بھی تھا، صرف بت بناتا نہیں بلکہ بت بیچتا بھی تھا، بت بیچتا بھی تھا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ مشرک کی عقل پر پردہ ہوتا ہے، اس کو کوئی سمجھ نہیں آتی۔ اگر کچھ عقل اور سمجھ ہوتی تو اتنا سمجھ لیتا ہے انسان، بھائی میں اپنے ہاتھ سے بنا رہا ہوں، بھائی جو بنانے کے اندر ہمارے محتاج ہیں، صحیح ان کو کرنے کے اندر ہمارے محتاج ہیں، ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ پر رکھنے کے لیے ہمارے محتاج ہیں۔ جب ہر کام کے اندر ہمارے محتاج تو ہمارے مشکل کشا اور حاجت روا کیسے بن گئے؟ لیکن نہ، مشرک کی عقل پر ہے جو پردہ۔ فرمایا یا ابت لما تعبد، لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر۔ اے میرے ابا جان، اے میرے بابا جان، آپ ان کی عبادت کیوں کر رہے ہیں جو سن نہیں سکتے؟ اے میرے بابا جان، آپ ان کی عبادت کیوں کر رہے ہیں جو دیکھ نہیں سکتے؟ حالانکہ اگر میرا عزیز جو بندہ دیکھ سکتا ہو، جو بندہ سن سکتا ہو لیکن واجب الوجود نہ ہو، اس کی بھی عبادت کرنا ٹھیک نہیں ہے، اس کی بھی عبادت کرنا شرک ہے۔ اور جو نہ سن سکتے ہیں، جو نہ دیکھ سکتے ہیں، اللہ کریم فرماتے ہیں سنو سنو میرا قرآن، سننا اور دیکھنا تو دور کی بات ہے، میرا پاک پیغمبر لا یغنی عنک شیئا، وہ تو ذرا برابر بھی میرا پاک پیغمبر اعلان کر دینا، اے میرے بابا جان ذرا برابر بھی کام آنے والے نہیں ہیں۔ پھر لما تعبدو، کیوں عبادت کر رہے ہو؟
सुनने की भी ताकत नहीं, देखने की भी ताकत नहीं, कुछ काम भी नहीं आ सकते। लेमा ताबुदो, लेमा ताबुदो, भाई फिर इनकी क्यों इबादत करते हो जिनको अपने हाथ से बना रहे हो। ये तो था दौर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, ये तो था ज़माना हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। अब हजरत इब्राहीम लोगों को मना कर रहे हैं, भाई जिनको अपने हाथों से बना रहे हो ये तुम्हारे माबूद नहीं हैं, इनकी इबादत न करो। फिर एक वक्त आया, मक्का वाले जालिमों ने हजरत इब्राहीम की तस्वीर बनाकर बैतुल्लाह के अंदर रख दी। भाई उस पैगंबर की जिंदगी की तरफ देखो, वो तो कह रहे हैं जिनको अपने हाथों से बना रहे हो ये तुम्हारे माबूद और मुश्किल कुशा नहीं, और तुम उस पैगंबर की तस्वीर बनाकर बैतुल्लाह के अंदर रख रहे हो। और अगर 1450 साल आगे आ जाए हमारे ज़माने के अंदर, भाई चलो हम पत्थर तो नहीं तराशते, लेकिन जो हमारा मर जाएगा चेहरे पर न सुन्नत रसूल होगी, ज़िंदगी के अंदर कभी नमाज भी नहीं पढ़ी होगी, जिस बेचारे ने कभी इस्तंजा भी नहीं किया होगा, जिस बेचारे ने कभी अपनी ज़िंदगी के अंदर गुस्ल भी नहीं किया होगा, जिसको गुस्ल के फ़रज़ का भी पता नहीं होगा, सारी ज़िंदगी चरस भांग शराब पी पी कर मर गए, तो अब हज़रत जी का दरबार बना दो, अब हज़रत जी का दरबार बना दो और गुस्ल दो, कफन पहनाओ। क्यों? कि भाई हज़रत के जिस्म के अंदर ताकत नहीं है, उठाकर जनाजा गाह के अंदर ले जाओ। क्यों? जिस्म के अंदर ताकत नहीं। जनाजा पढ़ो, उसके लिए दुआ करो। क्यों? अपने लिए दुआ नहीं कर सकता। अच्छा अब दुआ कर ली, अब कब्र के अंदर उतार दो, फिर ऊपर पड़ियाँ लगाओ, फिर मिट्टी डाल दो। क्यों? कि ये कर नहीं सकता। अब मिट्टी ऊपर आ गई, अब हाजत रवा और मुश्किल कुशा बन गए। इसी वजह से कहा है मुशरिक की अकल पर पर्दा है। फरमाया या अबति लिमा तअबुदु मा ला यस्मउ वला युबसिर। आए मेरा अब्बा जान, एक और बात याद रखना मेरा दीन, अल्लाह के पैगंबर ने खिताब किया, लेकिन अदब के तकाज़े के अंदर रह कर किया। अल्लाह के पैगंबर ने अपना मसलक बयान किया, अपने बाप को दावत दी, लेकिन अदब वाला मामला जो है, एहतराम वाला मामला जो है, अल्लाह के खलील ने नहीं छोड़ा। अब अल्लाह के पैगंबर का बाप जो है वो मुशरिक है, बुत बनाने और बेचने वाला, बुतों की इबादत करने वाला। बेटा अल्लाह का पैगंबर है, दावत दे रहे हैं, और क्यों कौन सा अंदाज है या अब आते हो मेरे अब्बा जान, ओ मेरे प्यारे बाबा जान, आपकी इनकी इबादत क्यों कर रहे हैं? अल्लाह अकबर कबीरा। मुफस्सिरीन लिखते हैं, उलमा फरमाते हैं, अगर इंसान का बाप काफिर भी हो, इंसान का बाप मुशरिक भी हो, लेकिन बाप का अदब और एहतराम ज़रूरी है। बाप का अदब और एहतराम ज़रूरी है, क्योंकि अल्लाह के खलील अदब के दायरे के अंदर रह कर बातें कर रहे हैं। या अबति लिमा तअबुदु, आए मेरे अब्बा जान क्यों इबादत कर रहे हैं? अदब का अंदाज है मेरा दीन। और अल्लाह के पाक पैगंबर मसला समझाना चाहते हैं। एक और मकाम पर भी अल्लाह के पैगंबर ने अपने बाप को दावत दी। 7वां पारा है मेरा अदीन, अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह के पाक पैगंबर ने सिर्फ अपने बाप को वहाँ पर दावत नहीं, बल्कि अपनी कौम वालों को भी दावत दी, अपने कुंबे वालों को भी दावत दी, अपने ख़ानदान वालों को भी दावत अल्लाह के पैगंबर ने मेरा अदीन दी है। किस अंदाज के अंदर अल्लाह के
پاک پیغمبر نے دعوت دی ہے۔ اللہ کریم کی لاریب اور بے عیب کتاب ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ۔ ہن مصیبت ہی وے کہ قرآن آکھیا کہ حضرت ابراہیم نا باپ جڑا ہے والد جڑا ہے وہ آزر ہے۔ گل سمجھ آنی پئی نے؟ تو اج کل اسی لوگ آکھنے کہ نہیں جی ابراہیم نا والد آزر نہیں بلکہ آزر چاچا ہے۔ یہ بڈھے بڈھے بھی بیٹھے ہو کدھر چاچے ہیں ابا آکھے نہیں، کیونکہ ابا ایک ہی ہونا، باپ ایک ہی ہوتا ہے۔ چچا کو انسان باپ نہیں بولتا، نام طارح اور لقب جو تھا وہ آزر دیا ہوا تھا۔ اور اللہ کریم نے قرآن کے اندر ذکر کیا لِأَبِيهِ آزر اذ قال ابراہیم لِأَبِيهِ آزر، اپنے باپ آزر کو اللہ کے پیغمبر نے کہا۔ اور آج میں کو نہیں جی آزر باپ نہیں تھا، آزر چچا تھا۔ کیوں؟ کہ خاندان نبوت ہے، میرے نبی کا نسب بھی جا رہا ہے اور پیغمبر کا باپ ہے، یہ نہیں کہہ سکتے۔ آخر نبی کی نسل آ رہی ہے اس لڑی سے، پیغمبر کا نسب ملتا ہے، اس لیے آزر باپ نہیں آزر چچا تھا، تاکہ پیغمبر کی نسل سے آنے والا کوئی آدمی کافر، پیغمبر کی نسل سے آنے والا کوئی آدمی اس کو مشرک نہ کہیں۔ اچھا ٹھیک ہے بھائی، پیچھے پیچھے آ گئے دوسرے، انہوں نے کہا بھائی او کتھے اللہ کے آخری نبی اور کہاں پر حضرت ابراہیم کا باپ، وہاں پر جا کر تم کہہ رہے ہو بھائی نبی کا نسب آ رہا ہے، آزر باپ نہیں آزر چچا تھا، لہذا ابراہیم علیہ السلام کا باپ جو تھا وہ مسلمان تھا، موحد تھا، یہ مشرک اور کافر یہ چچا تھا۔ کیوں؟ پیغمبر کا نسب آ رہا ہے، درمیان کے اندر اگر اس کو کافر کہیں تو جہنم کے اندر جاتا ہے۔ ادھر دوسروں نے کہا بھائی ٹھیک ہے تم ادھر جا کر کہتے ہو، ہم پیغمبر کے ساتھ کہیں گے ابو طالب بھی مومن تھا۔ اللہ اکبر۔ نانا میرا عزیز، اللہ کریم نے قرآن کے اندر فرمایا اذ قال ابراہیم لابیہ، اے میرا پاک پیغمبر، جس وقت میرے پیغمبر حضرت ابراہیم نے اپنے باپ کو کہا، جس طریقے پر میرا ابراہیم علیہ السلام کا باپ جو تھا جہنم کے اندر گیا مسئلہ نہ ماننے کی وجہ سے، اللہ کے پیغمبر کے اوپر ایمان نہ لانے کی وجہ سے، اسی طریقے پر میرا میرے نبی کا چچا جو ہے ابو طالب، میرے نبی کا مسئلہ نہ ماننے کی وجہ سے، میرے نبی کی ذات پر ایمان نہ لانے کی وجہ سے، میرے نبی کا مسلک نہ ماننے کی وجہ سے، محبت تو تھی میرا عزیز، محبت تو تھی میرے نبی کے ساتھ، پر میرے نبی کا مسلک نہیں مانا، میرے نبی کا مشن نہیں مانا، میرے نبی کا اعلان نہیں مانا، میرے نبی کا عنوان نہیں مانا، میرے نبی کا بیان نہیں مانا، میرے نبی کا عقیدہ نہیں مانا، میرے نبی کا قرآن نہیں مانا، میرے نبی کا بیان نہیں مانا، میرے نبی کا ایمان نہیں مانا، میرے نبی کی نماز نہیں مانی، میرے نبی کی دعا نہیں مانی، میرے نبی کا اعلان نہیں مانا تو جہنم کے اندر گیا۔ اور خود اللہ کے پاک پیغمبر نے اپنے چچا ابو طالب کے بارے میں فرمایا جہنم کے اندر سب سے کم عذاب جو ہوگا میرا عزیز وہ میرے چچا ابو طالب کو ہوگا، اور اللہ کے پیغمبر نے اس کی تشریح بھی کی ہے۔ کون سا عذاب ہوگا میرا
میرا دی کہ جہنم کے جوتے میرے چچا ابو طالب کو پہنا دیے جائیں گے. جہنم کے اندر میرا دی اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے چچا کو جہنم کے جوتے پہنا دیے جائیں گے. اور یہ بھی یاد رکھنا میرا دی کالو کنا کے رہنے والے جہنم کے جوتے جس بندے کے پاؤں کے اندر ہوں گے اوپر اور عذاب نہیں ہوگا. جہنم کے جوتے پاؤں کے اندر ہوں گے. دماغ ایسے کھولتا ہوگا اس بندے کا جیسے بندہ چولہے کے اوپر کوئی پتیلا رکھتا ہے والمیاں اس پتیلے کے اندر پانی ڈالتا ہے. جس طریقے پر وہ پانی جوش مارتا ہے اس طریقے پر میرا عزیز جس کے پاؤں کے اندر جہنم کے جوتے ہوں گے اس کا دماغ جو ہے اس طریقے پر کھولے گا. اور اللہ کے پیغمبر نے اپنے چچا ابو طالب کے لیے فرمایا کہ میرے چچا کو عذاب ہوگا اور سب سے کم عذاب ہے میرا عزیز جس کو یہ عذاب ہوگا وہ بندہ یہی سمجھے گا کہ یار جہنم کے اندر سب سے سخت عذاب جہنم کے اندر سب سے زیادہ عذاب مجھے ہو رہا ہے. حالانکہ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں سب سے زیادہ نہیں بلکہ سب سے کم عذاب ہوگا اس بندے کو. تو پھر یاد رکھنا سب سے کم عذاب جب اتنا ہے اس سے زیادہ عذاب جس کو ہوگا اس کی کیا صورتحال ہوگی. لہذا میرا عزیز اللہ کے پاک پیغمبر جو ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم والوں کے سامنے اللہ کی توحید کا اعلان کیا. اللہ کے پاک پیغمبر نے یہ نہیں دیکھا یار میرا باپ ہے, یہ نہیں دیکھا میرے رشتہ دار ہیں, یہ نہیں دیکھا کہ کنبے قبیلے والے جو ہیں ناراض ہو جائیں گے. اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں آذرا اتتخذ اصناما انی اراکا وقومک فی ضلال مبین. اللہ کے پاک پیغمبر نے وہاں پر فرمایا تھا یا اباتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. اب اللہ کے پاک پیغمبر نے میرا مسئلہ تو جو تھا وہ اپنا بیان کیا. اسی وجہ سے شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ لے جا نرم ہو پر مسئلہ جو ہے گرم ہو. اب مسئلے کے اندر ڈنڈی نہیں مارنی ہے, لے جا نرم رکھ لے پر مسئلہ جو ہے اس کے اندر ڈنڈی نہیں آئے گی. لے جا جو چاہے آپ کا انداز کر لے, پسند جو مرضی آپ کو آپ اختیار کر لیں, لیکن مسئلہ چھپانے کی اجازت نہیں ہے. اب میرا عزیز اللہ کے پاک پیغمبر جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں میرے بابا او میری قوم والوں, میں اپنی قوم والوں کو بھی دیکھتا ہوں اور میرا باپ جو ہے اس کو بھی دیکھتا ہوں کہ بتوں کو الہ بنا لیا, بتوں کو معبود بنا لیا. اس دور کے اندر میرا عزیز بت تھے, اس دور کے اندر میر عزیز ہاتھ سے بنائی ہوئی بت اور مورتیاں تھی. آج کے دور کے اندر اگر میرا عزیز مطلب سمجھنا ہے, آج کے دور کے اندر معنی سمجھنا ہے تو مزار اور قبریں ہیں میرا عزیز وہی چیزیں ہیں میرا عزیز. نقش و نگار بدل گیا. اس وقت بھی اللہ کے نیک بندوں کی مورتیاں بنا کر, اللہ کے نیک بندوں کی تصویریں بنا کر میرا عزیز پوجتے تھے. آج بھی میرا عزیز کہتے ہیں یار اللہ کے نیک بندے تھے, پہنچی ہوئی سرکار ہے اس وجہ سے ہم پکار رہے ہیں. اس وقت بھی یہی معاملہ تھا, آج بھی یہی معاملہ ہے میرا عزیز. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ کے پاک پیغمبر نے تیسرے مقام پر اللہ کریم نے اپنے پیغمبر کا تذکرہ کیا. تیسرے مقام پر بھی جا کر اللہ کے پاک پیغمبر اپنی قوم والوں کو دعوت دے رہے ہیں. کس انداز کے اندر دعوت دے رہے ہیں میرا عزیز؟ اللہ کریم فرماتے ہیں اذ قال لأبیہ وقومہ ماذا تعبدون. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا میرے بابا وقومہ او میری قوم ماذا تعبدون, کس کی عبادت کر رہے ہو, کہاں جا رہے ہو؟ ائفکن آلیتن دون اللہ تریدون
فما ظنکم برب العالمین۔ آج تو جھوٹے معبود بنا لیے، دنیا کے اندر تو جھوٹے معبودوں کی عبادت کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فما ظنکم برب العالمین۔ دنیا کے اندر تو عبادت کر رہے ہو، اللہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ مرنے کے بعد اللہ کے دربار کے اندر پیش ہونا ہے، وہاں پر جا کر کیا کرو گے میرا عزیز؟ فما ظنکم برب العالمین فنظر نظرۃ فی النجوم۔ واقعہ لمبا ہے میرا عزیز، مختصر کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے اندر میلہ لگتا تھا، عرس لگنایا۔ اور ایک اور مزنی گالی ہوئے، لفظ عرس اس نہ مانا نہ شادی وجہ، عرس کا معنی ہے شادی۔ اور یہ درباروں پر کہتے ہیں جی حضرت بابا جی کا عرس لگا ہوا ہے، اور ہر سال بابا جی نئی شادی کرتے ہیں۔ پتہ نہیں بابا جی کی بیویاں مر جاتی ہیں ہر سال۔ شریعت کے اندر تو ہمیں یہ حکم ہے، اسلام نے مرد کو 4 بیویوں سے اکٹھی زیادہ نہیں رکھنی، اور بابا جی ہر سال نہیں کر رہے۔ عجیب معاملہ ہے۔ فنظر نظرۃ فی النجوم۔ اللہ کے پاک پیغمبر کے زمانے کے اندر میلہ لگتا تھا۔ رات کو کہنے والے کہتے ہیں اے ابراہیم، شہر کے باہر میلہ لگا ہوگا، شہر کے باہر سارے آئیں گے، خوشی کا موقع ہے، آج تو بھی ہمارے ساتھ آ جا۔ اللہ کے پیغمبر دل کے اندر کہتے ہیں میں تو یہ موقع تلاش کر رہا تھا بھائی۔ فنظر نظرۃ فی النجوم۔ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، ستاروں کی طرف دیکھتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ فقال انی سقیم۔ میں تو بیمار ہوں، سقیم، بیزار ہوں، تمہارے بتوں سے بیزار ہوں، تمہارے شرکیاں کلمات سے بیزار ہوں، تمہارے بدعات و رسم و رواج والے اعمال سے بیزار ہوں، تمہارے میلوں اور ٹھیلوں سے بیزار ہوں۔ دوسرا معنی جو ہے میرا عزیز، میں تو بیمار ہوں یا بیمار ہونے والا ہوں۔ کیا مطلب ہے میرا عزیز؟ بیمار ہوں، ویسے تو سننے کے اندر جھوٹ بنتا ہے، اللہ کے پیغمبر بیمار تو نہیں ہے۔ فرمایا فقال انی سقیم، مجھے توحید والی بیماری لگی ہوئی ہے، مجھے توحید والی بیماری لگی ہوئی ہے۔ فتولوا عنہ مدبرین۔ اللہ کے پیغمبر وہ تو چلے گئے کیونکہ قوم ستاروں کو پوجنے والی تھی۔ ہو سکتا ہے ابراہیم نے ستاروں کو دیکھ کر کہا یار میرے لیے جانا ٹھیک نہیں ہے، زیادہ تنگ نہیں کیا، چلی گئی۔ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں فراغ الی آلہتہم فقال الا تأکلون۔ بتوں کے سامنے میرا جی مٹھائیاں پڑی ہوئی ہے، ہر چیز ہے،
اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں الا تاکلون، کھاؤ نا، کیوں نہیں کھاتے؟ جس طریقے پر آج ہمیں پتہ ہو کہ فلاں آدمی یہ کام نہیں، یار کر نہیں، کام کیوں نہیں کرنا تھا؟ اللہ کا پتہ ہوتا ہے اس کے اندر یہ طاقت نہیں ہے۔ اللہ کے پیغمبر کو بھی پتہ تھا، فرمایا الا تاکلون، وہ کھاؤ نا، کیوں نہیں کھانے ہو؟ ما لکم لا تنطقون، انہوں نے اندر بولنے کی طاقت آئی نہیں۔ ما لا یسمع ولا یبصر، بولنے کی طاقت نہیں تھی۔ اس سے آگے اب کیا ہوا انشاءاللہ زندگی ہوئی اور اللہ کا حکم ہوا تو اگلے جمعے پر بیان کریں گے، ابھی ٹائم نہیں ہے۔